الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى في مقام آخر: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس وقت اسلامی کیلنڈر کا 1447واں سال چل رہا ہے۔ اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ عن قریب شروع ہوگا۔ ذوالحجہ کے مہینے کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، احترام والے ہیں، جن میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ لہذا اب جو شروع ہونے والا مہینہ ہے ذوالحجہ، وہ بھی حرمت و عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ مومنین کو چاہیے کہ ان میں اپنی جانوں پر، ان میں سے مراد ہے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اور اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ تو بہرحال ایک فضیلت تو یہ ہو گئی کہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں یہ بڑا حرمت و عزت اور تقدس اور احترام والا مہینہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ فجر کی آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور راجح قول کے مطابق 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ باعظمت اور بڑا کوئی نہیں۔ اس کی ذات سب سے بڑی اور باعظمت ہے، اور قسم کسی بڑی اور باعظمت چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اس لیے مومن بندے کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ کچھ لوگ جو ماں کی قسم، باپ کی قسم اور گلا پکڑ کر قسم کھاتے ہیں، سب بیکار باتیں ہیں۔ مومن کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں تو وہ اس کے بہت باعظمت اور بڑی اہمیت والی چیز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ 10 راتیں عظمت والی ہیں۔ اس کا ثبوت اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس سے ان 10 دنوں کی 3 فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1: ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہ دیگر تمام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2: یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ۔ 10 ذی الحجہ کے ہر ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ نمبر 3: وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ 10 ذی الحجہ کی ہر ایک رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ ان 10 دنوں میں اعمال کی بڑی فضیلت والی دن ہیں، لہذا ان 10 دنوں میں ہم توبہ اور دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس آیت کے ذیل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان دنوں میں راستوں پر نکل کر بآواز بلند اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اگر ہمیں رحمت میں تبدیل کرنا ہے
تو وہ ان دنوں میں اگر ہم زور زور سے ذکر نہ کر سکیں تو کم از کم ان تسبیحات کا، ان ذکر و اذکار کا، قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اتباع کرتے ہوئے خصوصی اہتمام کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح راتوں کی عبادت کا بھی اہتمام کریں، راتوں کو تہجد کے لیے جاگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، کہ ایک شخص پوری زندگی نیک اعمال کرتا ہے لیکن موت سے پہلے وہ اعمال صالحہ سے دور ہو جائے، نعوذ باللہ کفر کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ ہمیشہ کے جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ لہذا بڑے اہتمام کے ساتھ مومن کو اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر مانگنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، آپ کی پشتوں میں نبوت تھی، حضرت باپ دادا سب نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام سب نبی تھے، اور تمام نعمتیں مل جانے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دعا کی جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا بہترین کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائیے، ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ وقت کے اتنے بڑے جلیل القدر نبی جنہوں نے زندگی میں اتنی بڑی قربانیاں دیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایمان والی موت مانگ رہے ہیں، اسلام والی موت مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ مومن کی زندگی کا ایک ہدف، ایک ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے، اس کے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی موت آئے کلمے کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ تو محترم بزرگوں، اعتبار جو ہے آخری وقت کا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات اس لیے عرض کی گئی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، تو اس مہینے کو اگر اچھی طرح گزار لیں، توبہ کر کے اپنے اللہ کو منائیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اعتبار خاتمے کو ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں، اب میں اس مبارک مہینے میں جو آنے والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں 7 بڑے اعمال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، اس مہینے میں سب سے بڑی اور پہلی عبادت حج بیت اللہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بتا دیا کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ہمارے ملک کے مسلمان بھی حجاج کی شکل میں، عشاق کی شکل میں اپنے قافلوں کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے، اور ہم رب کریم سے یہی کہیں گے، اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں میں بھی ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ تو یہ پہلی عبادت ہو گئی جو اس مبارک مہینے میں کی جاتی ہے۔ نمبر 2، قربانی۔ احناف کے یہاں اس کے 3 دن طے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور شوافی کے نزدیک 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ حدیث شریف میں فضیلت موجود ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل احراق دم یعنی نحر ہے۔ قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ لہذا ہر صاحب نصاب شخص پر اس عید میں قربانی واجب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، ذوق و شوق کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ وعید بھی یاد رکھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان میں ملتی ہے،
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر قربانی فرض اور واجب ہو چکی ہو، جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب وسعت ہو، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی عبادت کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ فرمایا قربانی نہ کرنے والا عیدگاہ میں نہ آئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور کریں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو ایسا مسلمان جو شریعت کا پابند نہ ہو، جو شرعی لباس سے عاری ہو، جو شرعی طور طریقوں سے ناآشنا ہو، نماز کا اہتمام اس کی زندگی میں نہ ہو، وہ بھی عید کی نماز کے لیے تو الحمدللہ پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن جو قربانی نہ کرے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے بڑی وعید ہے۔ تو قربانی اس مہینے کی دوسری عبادت ہو گئی۔ نمبر 3، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ویسے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اس آیت کے تقاضے کے مطابق سال بھر روزانہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان خاص دنوں میں، ان معلوم اور طے شدہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق یہ بات ملتی ہے، جیسا کہ عرض کر دیا کہ اس عشرے میں وہ بازاروں میں نکل کر ذکر کیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو رغبت ہو، دوسروں کو شوق پیدا ہو اور لوگ ذکر کا اہتمام کریں۔ تو ان دنوں میں خصوصاً ذکر کا اہتمام یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نمبر 4، چوتھی عبادت، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اس عشرے میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ عبادت ان کو کیوں دی گئی؟ شریعت نے یہ عبادت مستحب اس لیے قرار دی کہ ان دنوں میں حجاج احرام کے حالت میں ہونے کی وجہ سے بال اور ناخن نہیں کاٹتے، وہ اس کی رعایت کرتے ہیں، اور احرام کی پابندیوں میں ان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو صرف اس بنیاد پر محروم کر سکتے ہیں کہ وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دیں گے؟ نہیں، اس کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم ہمارے عشاق، تم ہمارے حجاج کی مشابہت اختیار کر لو۔ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، تم بھی مت کاٹو، انشاءاللہ اس رحمت میں تمہیں بھی شریک کر دیں گے۔ بس تم یہ پیغام دے دو، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ بال اور ناخن نہ کاٹ کر حجاج کی مشابہت اختیار کر کے جو ثواب ان کو ملنے والا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہ عبادت رکھی گئی کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اب اس عشرے میں یعنی خصوصی ان 10 دنوں میں اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹیں۔ پانچویں عبادت یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کریں۔ ان میں بھی جو پہلے 8 دن ہیں ان کی فضیلت الگ ہے، 9ویں دن کی فضیلت الگ ہے۔ 8 روزوں تک کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ملے گا، ایک روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے برابر ملے گا۔ اور 9ویں دن کے روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم فضیلت ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اگر کوئی شروع کے 8 دن روزہ نہ رکھے تو کم از کم اس فضیلت کی وجہ سے 9ویں ذی الحجہ کو روزہ ضرور رکھنے کا اہتمام کرے۔ چھٹا عمل ان دنوں کا یہ ہے
کہ عرفہ کے دن چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ ہے۔ عرفات میں اور عرفہ کے دن میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل حاجی اور غیر حاجی دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کو کرنا چاہیے۔ تو چھٹی بات یہ کہ عرفہ کے دن چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ساتویں عبادت اور ساتواں عمل اور آخری عمل یہ ہے تکبیرات تشریق کا اہتمام۔ یہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے شروع ہوگا اور 13 ذی الحجہ کے عصر پر ختم ہوگا۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور شوافع کے یہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھنا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح عید الاضحیٰ کی نماز کو ملا کر کل 24 نمازوں میں اس کو پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد فوراً مرد حضرات پر 2 چیزیں واجب ہیں، ان تکبیرات کو پڑھنا اور زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اس واجب کی ادائیگی میں بہت سی مرتبہ کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو سلام کے بعد پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس کو پڑھنا بھول جاتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واجب ہے، یہ مس نہ ہو، اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حاجی، غیر حاجی، مسافر، غیر مسافر یعنی مقیم، مرد اور عورت سب پر واجب ہے، لہذا اس وجوب کا خیال رکھتے ہوئے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً مائیں اور بہنیں اس کو بھول جاتی ہیں، اپنی نماز کی جگہ ایک کاغذ لکھ کر یاد دہانی کے طور پر کوئی چیز لکھ کر لگا دے کہ سلام کے فوراً بعد یاد آ جائے۔ تو بہرحال اس مہینے کے ان 7 اہم اعمال کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہو، اور اس سے زیادہ ہمیں اعمال صالحہ کرنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ایمانی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند اعمال کے ہم نقل کر رہے ہیں، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا وہ ایمان نصیب فرما دیجئے، اس کا کچھ حصہ ہم غریبوں کو بھی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، ان مبارک دنوں اور راتوں کے قدردانی نصیب فرمائے۔ جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، قدم قدم پر ان کے ساتھ اپنی نصرت و مدد شامل حال فرمائے، اور جو لوگ قربانی کی عبادت کر رہے ہیں، جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔